بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے, تندرست ہوں گے اور خوش ہوں گے. عزیز طلبہ, آپ جانتے ہیں اردو جماعت نحو میں اس وقت ہم موجود ہوتے ہیں. میں ہوں آپ کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر, اور ہم آج دوسرے سبق کو 5ویں حصے میں پڑھیں گے, سبق نمبر 2.5. جس صلاحیت پہ, جس مہارت پہ آج ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ کون سی ہوگی؟ بات چیت, یعنی سننا اور بولنا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ لوگوں کے لیے یہاں پر ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے جس میں ایک سورہ مبارکہ ہے اور اس کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو غور سے سننا ہے, اس کے ترجمے کو, اور ایک عمدہ سامع ہونے کا ثبوت دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے اس صورت میں جو آپ سنیں گے ابھی ما ترجمہ, اس کے جو اہم نکات ہیں جو آپ ابھی سننے کے دوران میں اپنی یادداشت میں محفوظ کریں گے وہ مجھے بتائیں گے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم یہ چھوٹی سی ایک سرگرمی کرتے ہیں, اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کا مقصد کیا تھا, یہ ہمارے آج کے سبق کے ساتھ کس طرح سے منسلک ہے. سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے, اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے, اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے. جی, آپ سب اس صورت سے واقف ہوں گے, ایسا ہے یا نہیں؟ سب واقف ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے اس صورت میں, اگر میں آپ سے یہ کہوں جو ترجمہ سنا, اس سے کس موضوع کا اندازہ ہوا ہے آپ کو؟ ایک مخصوص موضوع کی اگر میں بات کروں جو اس صورت میں بتایا گیا تو وہ کیا ہوگا؟ جی, ٹی کے ایس. سب سے پہلے ٹی کے ایس نے, لقمان انمیوٹ کریں ان کو. ٹی کے ایس انمیوٹ کریں خود کو بیٹے. بیٹا جلدی جلدی بتایا کریں, شاباش. میم اس میں ہر چیز سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے, حسد سے اور دوسری چیزوں سے. حسد سے, ٹھیک ہے, اور جادو سے مانگی گئی ہے, اور ہاں, جادو سے اندھیرے. اور حسد کرنے والوں سے, ہے نا؟ حسد کرنے والوں سے اور جادوگروں سے یا جادو کرنے والوں یا والیوں سے پناہ مانگی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. فاران اسکول, آپ لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے یہ جو ترجمہ ہے اس سے پہلے سے واقف تھے؟ پہلے آپ کو یاد تھا, آپ کی یادداشت میں تھا؟ جی جلدی سے بیٹے انمیوٹ کر لیا کریں. یس میم. اچھا, پہلے سے آپ کو یاد ہے؟ یس میم. اچھا, آپ کے خیال میں جس ترتیب سے اس کی آیات کا ترجمہ بیان کیا گیا, آپ اس ترتیب سے مجھے وہ ترجمہ بتا سکتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق, یہاں سے اگر ہم ترتیب سے شروع کریں تو کیا آپ مجھے ہر آیت کا ترجمہ ترتیب سے بتا سکتے ہیں؟ JTN, JTN فاران کو آپ میوٹ کر دیں. جی JTN, آپ بتائیں. ایک آیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اسی ترتیب سے. اعوذ برب الفلق, پناہ مانگتی ہوں صبح سے. اس کے بعد ہے من شر ما خلق, صبح کے, پناہ مانگتی ہوں رات سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے. من شر غاسق اذا وقب, گنڈوں پر, یعنی جادوگروں سے, گنڈوں پر
जो गिरे, जादू करते हैं। हाँ, फूंक वमिन मारकर गिरे लगाने वालों या वालियों से, यानी जादूगरों से। वमिन अच्छा, शर्रि और हासिदिन इज़ा हसद, हासिदों से जब वो हसद करने लग जाए। शाबाश, शाबाश, शाबाश जी। अच्छा जी, अभी जिस तरह से ये थे JTN, इन्होंने जिस बच्ची ने अभी बताया ये तर्जुमा, इन्होंने क्या किया, आप सब ने सुना कि वो एक एक आयत अरबी में पढ़ती थी, उसकी तिलावत करती थी, उसके साथ उन्होंने उसका तर्जुमा बताया। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। उससे क्या हुआ, हम दो मुख्तलिफ ज़बानों पे अब देखें, हमने स्विच किया खुद को। वो अरबी पढ़ती थी और उसके साथ उसका उर्दू तर्जुमा कर रही थी, जबकि अरबी तो हमारी ज़बान नहीं है। तो फिर किस तरह से किया, किस तरह से उनको ये तरतीब याद थी, किस तरह से ये तरतीब याद थी? लिटिल स्टार्स, आप बताएंगे? अच्छा जी, तरतीब इस तरह से, जो एक कल भी ये बात हो रही थी, जो चीज़ ज़बान ज़द-ए-आम हो जाती है, जिसको हम बार बार पढ़ते हैं, तो हम वो जिस भी ज़ुबान में उससे वाकिफ़ हो जाते हैं, हमें उसमें इस्तेमाल करदा जो अल्फाज हैं, हम उनसे वाकिफ़ हो जाते हैं, और उसके मुताबिक हमारे जहन में उसका एक खाका बनता चला जाता है। जैसे जिसकी मिसाल आप अपने लिए अंग्रेज़ी से ले लीजिए। आप अंग्रेज़ी का एक मज़मून पढ़ते हैं, एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, एक पोम पढ़ रहे हैं, और उसमें से उसकी जो पोम की एक एक जो आप उसको उसका एक स्टैंज़ा में से उसका पढ़ रहे होते हैं, तो आपको हर लाइन का मतलब पता चल रहा होता है। हालांकि आप तो अंग्रेज़ी हमारी तो ज़बान नहीं है, हम वाकिफ़ नहीं है, लेकिन क्या होता है, चूंकि हम उससे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाए हुए होते हैं, हम उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमारी याददाश्त में महफूज रह जाते हैं, और फिर हम जब लिखने की कोशिश करते हैं या किसी को बताने की कोशिश करते हैं, तो उसको उसी तरतीब से बता रहे होते हैं, क्योंकि वो हमने उस तरतीब से सुना होता है, और वही तरतीब हमारे दिमाग में नक्श हो जाती है। यही हमारा आज का हासिल ताल्लुम है कि कोई भी बात, कलाम दरमियान से सुनकर अपने हाफजे से तसलसल के साथ अहम निकात बता सकें। अभी जैसे हमने किया, ये जो तमहीदी सरगर्मी थी, ये इसी से मुतल्लिका थी कि एक तो इस तरह है कि जैसे मैंने जो पहले जिस बच्चे ने बताया, जिस स्कूल से जो रिस्पॉन्स आया कि इसका तर्जुमा क्या था, या वो पहले से वाकिफ़ थे कि उनकी याददाश्त में था, और अगर उसको हम आपके हाफजे में एक चीज़ मौजूद है, तो आप उसको अहम निकात की सूरत में बता सकें, यानी उसका मौजू क्या है, उसमें किस मौजू पर बात की गई है। इस पे मज़ीद आज हम काम करेंगे। दूसरे हासिल ताल्लुम को देखिए कि उम्दा सामे के तौर पर अल्फाज, जुमलों, मिसरों, शेरों, नज़मों वगैरह के तलफ़ुज़, आहंग, लहन, लय, अदाई से शऊरी तौर पर लुत्फ़ उठा सकें। अच्छा, आपको याद है हमने इस वाले हासिल ताल्लुम पे हमद में भी काम किया था क्या? आज हम इसको दोहरा रहे हैं या ये हमारे लिए नया हासिल ताल्लुम है? किसी को कुछ याद हो? नया हासिल ताल्लुम है या हम इसकी पहले मश्क कर चुके हैं, इसको हम सीख चुके हैं? ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल, ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल, बेटे खुशगपियों में आप इतने ज्यादा मसरूफ है ना कि आप, मेरा ख्याल है, मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं। जी रेनिसेंस, जी जी अस्मा, एसएलओ पहले भी पढ़ा हमने, बातचीत तो एसएलओ 1 है। ये हम में हम पढ़ चुके हैं, और आज हम इसकी दोहराई की झैल में इसकी कुछ और सरगर्मियां करेंगे। मतलब ये है कि आपको इसको ज्यादा तफसीलन समझने की जरूरत नहीं, ऐसा ही है। अच्छा जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक से एक वाकया है, ठीक है? ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल, बेटे टीचर नहीं आपके साथ, मुसलसल आप लोग जो है वो अपनी खुशगपियों में मसरूफ है मुसलसल। एक मर्तबा एक दावत में कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना ला कर रखा। कामरान पब्लिक स्कूल, इसको आप पढ़ेंगे, वाकया आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है।
ایک مرتبہ ایک دعوت میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لا کر رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار کیا. وجہ یہ تھی کہ قریش جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کے چڑھاوے کھانے سے اپنی پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے نفرت تھی. خلاصہ یہ کہ تمام انبیاء کرام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا سے ہی نہایت صالح طبیعت والے اور کفر و شرک اور ہر قسم کے فحشاء و منکر سے پاک اور منزہ تھے. شاباش، بہت اچھی ریڈنگ ہے آپ کی، ماشاءاللہ. کامران پبلک اسکول توسا، اس کو ایک دفعہ اور پڑھیں گی آپ لوگ گرلز؟ کامران پبلک اسکول توسا سے، گرلز کیمپس سے آپ لوگ پڑھیں گی ایک دفعہ؟ اچھا آپ لوگ ایک ہی کلاس میں شاید بیٹھے ہوئے، ایسا ہی ہے؟ یس میم. دوبارہ پڑھوں؟ نہیں ٹھیک ہے، وہ آپ کے 2 کیمراز آ رہے ہیں اس لیے. جی آکسفورڈ گرامر. ایک مرتبہ ایک دعوت میں قریش نے آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا. آپ نے اس کو کھانے سے انکار کیا. وجہ یہ تھی کہ قریش جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے اور آپ بتوں کے چڑھاوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے چڑھاوے کھانے سے اپنے پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے نفرت تھی. خلاصہ یہ کہ تمام انبیاء کرام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا سے ہی نہایت صالح طبیعت والے اور کفر شرک اور ہر قسم کی فحشاء و منکر سے پاک اور منزہ تھے. ٹھیک ہے بیٹے، اچھا اچھی کوشش ہے آپ کی. بیٹے جس وقت ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہیں، اس میں مبارک لیتے ہیں، تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ضرور بھیجیں. تو ہمیں جتنی بھی جلدی ہو ہم کوشش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور اپنی اس عقیدت کا اظہار کرتے رہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر. اس کو ضروری سمجھا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا کچھ الفاظ آپ کے جیسے صالح، یہ صالحہ نہیں ہے. اگر ہم اس کو یوں لکھیں تو یہ ہے جو ہے 2 ہے کی آواز تب آئے گی، ایک گول ہے اور ایک یہ صالحہ تب ہوگی، یہ صالح ہے. اور یہ فحشاء و منکر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ منزہ ہے. جن بچی نے آپ سے پہلے پڑھا انہوں نے بہت اچھی اس کی خواندگی کی ہے، ان کی اچھی پڑھائی تھی. اچھا اب ہم کرتے یہ ہیں کہ ابھی جس عبارت کو آپ نے سنا ہے آپ سب نے، ٹی کے ایس رحیم یار خان ذرا ان میوٹ کریں تاکہ میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں. ٹی کے ایس رحیم یار خان جلدی سے بیٹے ان میوٹ کریں خود کو. جی اچھا کیا واقعہ تھا یہ؟ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ میم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پاکیزہ طبیعت کے تھے اور انہیں جو اللہ کے نام پہ جو جانور نہیں ذبح کرے جاتے تھے وہ کھانے سے وہ انکار کر دیتے تھے، کیونکہ وہ بتوں پہ چڑھاوے دے کر ان کو کھلاتے تھے، تو اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے تھے، اسے منع کر دیتے تھے. لیکن ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی دعوتوں میں شرکت کرتے تھے. اور یہ چونکہ اچھا کچھ اندازہ ہوا اس واقعے کو پڑھ کے کہ یہ تبلیغ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہوگا یا بعد کا؟ میم پہلے کا، بالکل صحیح ہے. چونکہ آپ اس قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو قریش میں چونکہ آپ اس میں جیسے ہم خاندانی دعوتوں میں جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوتوں میں جاتے تھے لیکن کھانا نہیں کھاتے تھے، وجہ آپ نے یہ سیکھی. اچھا کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک ترتیب سے آپ نے اس واقعے کو مجھے واپس بتایا ہے؟ یس میم. اچھا میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے بارے میں پہلے بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صالح اور منزہ طبیعت کے تھے اور ان برائیوں سے پاک تھے تو اس لیے وہ ایسا نہیں کرتے تھے. ایسا ہی ہوا نا؟ یہ مجھے شاید سمجھنے میں سننے میں غلطی ہوئی ہے. یس میم ایسا ہی ہے. اچھا ایک چیز اور جو آپ کو مزید واضح کر دوں کہ بیٹے جب ہم ہمارے حاصلات تعلم کا اس طرح کا تقاضا ہو تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ترتیب چل رہی ہو نا اس کو اسی سے سنائیں. یہ اتنا چھوٹا اور اتنا مختصر اور اتنا سادہ واقعہ میں نے اسی لیے رکھا کہ اگر میں اس کو تھوڑا سا لمبا یا تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ مشکل الفاظ پہ مبنی رکھ لیتی تو اس سے یہ ہوتا کہ آپ کی ترتیب تو خود بخود خراب ہو جاتی. میں صرف آج یہ جانچنا چاہ رہی تھی کہ آیا آپ اس ترتیب کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں جس کو پچھلے کئی دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تشریح کے دوران میں ہمیں اپنی ترتیب کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. پھر آج کا حاصل تعلم بھی یہی ہے
کہ بات کو ہم جس انداز میں سنیں، کلام کو سنیں، تو اس سے کوئی درمیان سے پوچھے تو بھی آپ کو پتا ہو کہ اس سے پہلے کیا واقعہ تھا، اس کے بعد کیا ہوا، اور اگر ابتدا سے سنانا پڑے تو بھی واقعہ جو ہے وہ اسی انداز میں سنایا جائے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جو نکات ہیں نا، ان کو آپ نے اپنے پاس اس لیے محفوظ کرنا ہے کہ یہ آپ کے امتحانی نقطۂ نظر سے اہمیت رکھتے ہیں. اچھا جی، مجھے بتائیں، اسما نے ابھی بتایا شروع میں کہ حاصل تعلم نیا نہیں ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو عمدہ سامع کون ہوتا ہے؟ عثمان آئیڈیل اسکول گرلز، عمدہ سامع کون ہوتا ہے؟ عثمان آئیڈیل اسکول گرلز، بیٹے جلدی جلدی. میم عمدہ سامع وہ ہوتا ہے جو بات کو غور سے اور اچھے طریقے سے سنتا ہے، اور اگر اس سے کوئی سوال پوچھا جائے تو اس کا جواب بھی جلدی سے دیتا ہے. شاباش شاباش، بہترین جواب ہے جی. کامران پبلک اسکول گرلز، آپ بتائیں گے عمدہ سامع سے کیا مراد ہے، کون ہو سکتا ہے؟ میم اچھی طرح سننے والا. اور بس میم. بس سمجھنے والا نہیں، سن کر سمجھنے والا، سمجھ کر اور واپس اچھی بولنے طریقے والا، سے بات. ہے نا، جی ہے نا، اس میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ عمدہ سامع ہیں یا نہیں؟ مجھے تو تبھی پتا چلے گا نا کہ میری بات آپ نے سنی اور جب آپ مجھے اس پہ جواب دیں گی، ہے نا، کیونکہ آپ نے سنا اور پھر آپ نے اس کا سننے کے بعد جو سمجھ میں آئی اس کا مجھے جواب دیا. تو ایک عمدہ سامع وہ ہوتا ہے جو نہ صرف باتیں سنتا ہے بلکہ سمجھتا بھی ہے. ٹھیک ہے، جو نہ صرف بات کو سنتا ہے بلکہ اس کو سمجھتا بھی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ایک عمدہ سامع میں کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ خصوصیات سے پہلے آپ ایسے کریں، اپنے آپ پہ غور کریں کہ آپ ایک عمدہ سامع ہیں، کیونکہ آج جو ہمارا حاصل تعلم ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے. تو آپ میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے قوت سماعت کو بہتر کرنے کے لیے یا عمدہ سامع ہونے کے لیے؟ فاران اسکول مجھے ایک خصوصیت بتائیے کہ عمدہ سامع کی کوئی ایک خصوصیت کیا ہو. فاران اسکول گرلز، بیٹے ایک دوسرے کو نہ دیکھنا شروع کر دیا کریں، جلدی سے بتا دیا کریں. میم وہ اپنے مطلب جو چیز سنے اس کو سمجھے اور اچھی طرح سے اس کو بتانے کے قابل ہو جائے، سمجھ کے سنے گا تو اس کو مطلب ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ بیٹے، کے ٹھیک ہے، سمجھ کر اس کو دوبارہ سے دہرانے یا بتانے کے قابل ہو. جی ٹی کے ایس انمیوٹ کریں. عمدہ سامع وہ ہوتا ہے جو ایک دفعہ ایک بات کو سن لے اور اس سے کبھی بھی کوئی چیز پوچھی جائے تو اس کو سمجھا سکے. شاباش. اچھا بیٹے، یہ سامعہ ہوتی ہیں جو مؤنث ہوتی ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں سامع کی. ٹھیک ہے، اپنا تھوڑا سا میرے بچے اپنا جو تلفظ ہے نا اس کو ٹھیک کریں. عمدہ سامع وہ ہوتا ہے جو اپنی توجہ مرکوز رکھتا ہے. اب یہاں پہ یہ میں نے فوراً اس لیے آپ کو دکھایا کہ جو میرا تلفظ ہوگا، جو میری ادائی ہوگی، کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے الفاظ کو اسی طرح سے ادا کرنا سیکھیں. صالحہ نہیں ہوتی ہے، ہم نے یہ ہماری بنیادی غلطی ہے نا، چھوٹی چھوٹی سی. سامعہ اس کا مطلب ہے آئین کے ساتھ ہے بھی آئے گی تو وہ سامعہ ہوگی، اگر اس کے ساتھ نہیں تو یہ سامع ہوگا، وہ صالح ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ توجہ مرکوز رکھے اپنی. اچھا، اس کے علاوہ اور کیا خوبی ہو سکتی ہے ایک عمدہ سامع کی؟ عثمان آئیڈیل ہائی اسکول بوائز جلدی سے بتائیں. شاباش بیٹے. جی بیٹے، جی 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 بیٹا. سمجھ آئی بیٹے؟ ایک دفعہ تھوڑا سا مائک سے دور ہے کہ مجھے بتائیں گے. اچھا چلیں میوٹ کر لیں آپ. اچھا جی، ایک عمدہ سامع وہ بھی ہوتا ہے جو دوران سماعت مختلف سوالات پوچھے، جہاں پہ اس کو کوئی بات سمجھنا ہے اس کو پوچھے اور تمام اہم نکات کو اپنے پاس نوٹ کرے، محفوظ کرے، لکھتا جائے. ٹھیک ہے جی، آپ میں اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو آج سے آپ اپنے آپ کو ایک عمدہ سامع تصور کیجئے. ٹھیک ہے. اچھا، اور مختلف آوازوں اور لہجوں کو پہچانے.
آواز کے اتار چڑھاؤ سے کل ایک کلاس لیتے ہوئے ہم لوگوں نے چھوٹا سا تقریری مقابلہ رکھا ہوا تھا. تو جیسے آپ سب لوگوں کو اندازہ ہے, آپ لوگ زوم پہ کلاس لے رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے, فاران اسکول بیٹے آپ لوگوں کے ساتھ بوائز ٹیچرز نہیں ہیں, یہ جو انگڑائیاں اور جمائیاں اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے, یہ کون سا طریقہ ہے بیٹے؟ تو اس میں کل کی ہماری سرگرمی کے دوران میں کیا ہوا کہ جیسے انٹرنیٹ کا کہیں پیشو آ رہا تھا, تو ان بچوں نے اپنا کیمرہ آف کر لیا اور صرف ان کی آواز آ رہی تھی. اب ان کے لہجے سے, ان کی آواز کے اتار چڑھاؤ سے میں ان کے وہ جو جسمانی حرکات و سکنات تھی اس کو سمجھ پا رہی تھی. تو عمدہ سامع وہ ہوتا ہے کہ اگر صرف وہ کوئی آڈیو بھی سن رہا ہے تو اس کو اس لہجے سے, آواز کے اتار چڑھاؤ سے بھی اس موضوع کو وہ سمجھ سکے, یا اس جو معلومات اس تک آ رہی ہیں ان کو وہ محفوظ رکھ سکے. اچھا, اگر ہم بات کریں کہ ہمارا جو حاصل تعلم ہے کہ وہ اپنی یادداشت میں اہم نکات کو محفوظ رکھیں, اور اگر آپ سے کوئی بات, کوئی کلام درمیان سے, آغاز سے پوچھا جائے تو آپ کے پاس اس کے تمام اہم نکات محفوظ ہوں آپ کے ذہن میں, لکھے ہوئے نہیں, ذہن میں, کیونکہ دوران پڑھائی تو ہم اپنی جو سنتے ہیں اس بات کو محفوظ کرتے ہیں نا ذہن میں. تو اہم نکات کو یاد رکھنے کی کچھ ٹیکنیکس ہیں, کچھ تکنیکیں ہیں. جیسے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ خلاصہ بنا لیں کسی بھی چیز کا, جو بھی مواد سنتے ہیں اس کا ایک مختصر سا خلاصہ اپنے دماغ میں محفوظ کر لیں. کہانی ہے, مضمون ہے, کوئی نظم ہے, نظم کے بھی اشعار کو کہ کس طرح سے, کس ترتیب سے اشعار کو اس میں جو موضوع ہے اس کو آگے بڑھایا گیا. اچھا, اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ مختلف حواس کا استعمال کریں. جیسے کسی تصویر یا مثال کے ذریعے خیالات کو جوڑیں اپنے ذہن میں. جیسے اب یہاں پہ حواس سے مراد ہے کہ ہماری قوت بصارت جو ہے, ہم دیکھنے کی جو قوت ہے, دیکھ کے بھی ہم بہت سی چیزوں کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھیں گے. اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ اچھا میں نے فلاں چیز, فلاں تصویر دیکھی, فلاں خیال کو دیکھا, اور اس میں یہ پہلو تھا, میں اس کو اس طرح سے بیان کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. ایک اور چیز جو شروع میں نے آپ کو سورت سنوائی, سورت الفلق, اس سے اگر میں اس کو جوڑوں تو اپنی زبان میں دہرائیں, تمام سنے ہوئے خیالات کو اپنی زبان میں دہرائیں. عربی میں نے پہلے بھی کہا ہماری زبان نہیں ہے, چونکہ ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہماری واقفیت ہو جاتی ہے. قرآن پاک کی وہ صورتیں, وہ آیات جن کی تلاوت زیادہ کی جاتی ہے اور اس کا ہم ترجمہ بھی جانتے ہیں تو ہم ان سے زیادہ واقف ہو جاتے ہیں. ہمارے ابھی آج کس طرح سے ہوا کہ وہ بچی ایک آیت پڑھتی تھی, ساتھ فوراً سے اس کا اردو ترجمہ ان کے ذہن میں محفوظ تھا, کیونکہ عربی سے وہ پہلے واقف نہیں تھی. جب انہوں نے اس کو اپنی زبان میں اس کے ترجمے کو دہرایا تو انہوں نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیا. تو کسی بھی چیز کے اہم نکات کو یاد رکھنے کے لیے اس کو اپنی زبان میں, اب جہاں پہ آپ اس کو فوراً سے جوڑ لیں اپنے انگریزی کے تمام مضامین کے ساتھ, بایولوجی کے ساتھ, کمپیوٹر کے ساتھ, فزکس کیمسٹری کے ساتھ, انگریزی کے ساتھ, آپ کی زبان میں نہیں ہے. جب کوئی کانسیپٹ, کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کے لیے اس کو اپنی زبان میں دہرائیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہم کیا کریں گے, ایک چھوٹی سی سرگرمی کروائیں گے آپ کے ٹیچرز, آپ کو جو اساتذہ موجود ہیں, کہ شامل نصاب نعت جو ہے اس کی بلند خوانی کروائیں, اور بغور جب بچے پڑھ لیں تو اس کے اہم نکات کی ان سے نشاندہی کروائیں. ٹھیک ہے جی. اور ہمارا چونکہ دوسرا حاصل تعلم جس کو ہم پچھلے اس میں پڑھ چکے ہیں سبق میں, وہ تھا لحن, لے, ادائی اور درست تلفظ سے لطف اندوز ہونا. تو یہاں پہ اساتذہ سے میری یہ خاص طور پہ گزارش ہے کہ آپ نے نعت کی بلند خوانی اس انداز میں کروانی ہے بچوں سے کہ باقی جو آپ کی جماعت کے بچے ہیں وہ ان کے لحن سے, ان کے تلفظ سے, ان کی ادائی سے لطف اندوز ہو سکیں, ان کو نظم اور نثر کے ادائی کا فرق پتہ چل سکے. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ کلاس میں بچوں سے یہ کام کروائیں گے, اور اس کے بعد آپ نے اہم نکات جو ہے وہ اشعار کے تسلسل کے ساتھ بچوں سے پوچھنے ہیں. ایک سرگرمی یہ ہوگی, نعت آپ لوگوں کے لیے اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ یہاں موجود ہے, اسکرین پہ اس کو میں چلا دیتی ہوں, اس کو دیکھ لیجئے. اور اس کو کرنے کے بعد جب آپ یہ سرگرمی کروا لیں تو اگلی سرگرمی آپ یہ کروائیں گے کہ طلبہ کو, یہاں پر میں نے ایک اور ریکارڈنگ رکھی ہے, اس ریکارڈنگ کو غور سے سنوائیے اور توجہ سے سننے کی ہدایت کرنے کے بعد بچے اس کے اہم نکات جو ہیں وہ اپنے ذہن میں محفوظ کریں اس نعت کے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک نعت ہے, اس کو آپ نے غور سے سننا ہے. اپنی نعت کی ادائی کے بعد آپ نے اس کے لحن سے, اس کے لے سے, اس کی طرز سے لطف اندوز ہونا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ
آپ کے دماغ میں اگلا نقطہ کیا ہو کہ آپ نے اس کو اس ترتیب سے اپنے پاس محفوظ کرنا ہے. اور جس وقت آپ کا یہ سرگرمی ختم ہو جائے گی, ریکارڈنگ سن لیں گے, تو آپ کے ٹیچرز آپ سے اس کے اہم نکات جو ہیں جو آپ کے حافظے میں محفوظ ہوئے وہ سنیں گے, اور یہاں پہ آپ وہ اپنے اس حاصل تعلم کو اسی انداز میں مکمل کریں گے جیسے میں نے آپ کو صورت اور اس کے ساتھ واقعے کے ساتھ مکمل کروایا. ٹھیک ہے جی, یہ گھر کے کام میں آپ اس کو کر لیجئے گا, اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. ابھی آپ ایک یہ سرگرمی اس کو سنیں, اس کو الگ سے رکھ دیں یا یہیں پہ لگا دیں, اور ایک آپ نے جو شامل نصاب نعت ہے وہ بچوں سے سننی ہے, اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ بچوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی وہ اپنے تلفظ کو اور اپنی لے کو ایک اچھے انداز میں وہ بنا سکیں. اچھا, یہاں پہ مجھے آپ بتا دیں جو ٹیچرز موجود ہیں سب کلاسز میں, اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو یہ نعت جو ہے جو ریکارڈنگ ہے یہ ہم لوگ یہاں اپنی اسکرین پہ چلا لیتے ہیں تاکہ آپ پہلے یہ سرگرمی کروا لیں, اور اگر آپ نے پہلے دوسری کروانی ہے تو مجھے بتا دیجیے کہ آپ لوگ اپنی کلاس میں کروا لیں. مجھے جلدی سے بتا دیں جیسے آپ لوگ چاہ رہے ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ اگر آپ لوگ ٹیچرز جو ہیں جو اساتذہ کرام ہیں, اگر آپ لوگوں کو آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سرگرمی کو پہلے کروا لیا جائے تو ہم یہ نعت یہاں اپنی اسکرین پہ اپنے پاس چلاتے ہیں, آپ کو سنائی دے گی. اور اگر آپ اسی ترتیب سے کروانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے وہ نعت بچوں سے پڑھوائیں گے جو شامل نصاب ہے, اور پھر اس کو آپ کو اپنی کلاس میں کروانا پڑے گا. مجھے جلدی سے بتائیے, اگر ہم نے پلے کرنی ہے تو میں یہاں سے کروا لیتی ہوں. مجھے آپ لوگوں کا کوئک رسپانس چاہیے ٹیچرز. میم آپ پلے کرتے ہیں. یہ تو ایک اچھا فاران اسکول کہہ رہے ہیں کہ یہاں پلے کر دیں, باقی بھی مجھے اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں میم آپ یہیں پہ پلے کر اوکے دیں. اوکے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, ہم پلے کر دیتے ہیں, آپ کے ٹیچرز اس سے ریلیونٹ جو وہ ہے سرگرمی وہ کروا لیں گے. اس سے متعلقہ سرگرمی کلاس میں کر لیجیے. اس کو چلو جی اسی کو پلے کرتے ہیں. نہیں ریکارڈنگ میں نہیں آئے گی نا, پھر وہ اسٹرائک آئے گی ہمارے سسٹم پہ. جی یہ نعت آپ لوگوں نے سن لی. اس سے متعلقہ جو سرگرمی ہے جیسے آپ لوگوں کو سامنے دکھائی دے رہا ہوگا, اور پچھلی نعت سے جو ہمارے آج کے دونوں حاصلات تعلم پر مشتمل ہے, یہ بھی آپ کے اساتذہ آپ کو کروائیں گے. اور اس کے علاوہ یہ کام آپ بچوں کو گھر کے لیے تفویض کر دیں, یا ابھی اگر وقت ہے تو آپ کروا لیں کہ چند اشعار جو ہے نعتیہ نظموں کے منتخب اشعار وہ ان کو سنوائیں, اور ہر شعر کے موضوع اور اہم نکات پر آپ ان سے سوال کریں. یہاں پر آپ 1 سے 2 سوال بچوں سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا آج کا کام تھا جو مکمل ہوا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.